الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ حرمت علیکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم تمہاری ماں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ اور بہنیں تمہاری رضاعت سے دودھ پینے والی بہنیں، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور وہ چھوٹی بچیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، من نسائکم تمہاری بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن وہ بیویاں جن کے ساتھ تم خلوت اختیار کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن پس اگر نہ تم نے ان کے ساتھ خلوت اختیار کی ہو، میاں بیوی والے حقوق ادا کیے ہوں، فلا جناح علیکم پس پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وحلائل ابنائکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، کون سے بیٹے؟ الذین من اصلابکم جو تمہاری پیٹھوں سے ہیں، یعنی کہ تمہارے اپنے بیٹے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم ہے بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے حرام کیے ہیں، کچھ سسرالی رشتے ہیں، کچھ نسبی رشتے ہیں جو انسان کے نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، اور کچھ سسرال کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، اور کچھ دودھ کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں طرح کے رشتوں کا یہاں پر ذکر موجود ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور اس کے بعد بھتیجی اور بھانجی یہ بھی حرام ہیں۔ پھر فرمایا وہ تمہاری مائیں جن کا تم دودھ پی چکے ہو، اور وہ بہنیں بھی جو دودھ کی وجہ سے بہنیں بن گئی ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری جو بیویاں ہیں، گھر والیاں ہیں، ان کی جو مائیں ہیں یعنی کہ ساس، وہ بھی حرام ہو گئی۔ آگے فرمایا کہ وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جو تمہاری بیوی کی تو ہیں لیکن کسی اور شوہر سے تھیں، اب وہ تمہاری گود میں کھیلتی ہیں، تمہارے پاس ہیں، لیکن اگر تم نے ان کی ماں کے ساتھ یعنی کہ چھوٹی جو بچیاں تمہارے پاس موجود ہیں ان کی ماں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو پھر تو وہ حلال ہیں تمہارے لیے، اگر حقوق زوجیت ادا ہو گئے ہیں پھر وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ پھر فرمایا تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں، وہ بھی اب چونکہ وہ سسر بن چکا ہے تو سسر کے لیے وہ حرام ہیں۔ اور فرمایا دو بہنیں ایک ساتھ اکٹھے نہیں رکھ سکتے، ہاں ایک کے بعد دوسری رکھی جا سکتی ہے لیکن دونوں بیک وقت بہنیں نہیں رکھی جا سکتی۔ پھر فرمایا جو گزر چکا سو گزر چکا، آگے یہ سب کچھ حرام ہو چکا ہے۔
تو یہ امت محمدیہ کے اندر حرام کر دیے گئے ہیں رشتے، اور یہ ایسے رشتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اب کسی صورت میں یہ حلال نہیں ہو سکتے۔ تو مائیں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، بہنیں، اور اسی طرح بیٹیاں، پھوپھیاں اور خالائیں، اور اسی طرح بھتیجی اور بھانجی یہ بھی حرام ہیں، اور دودھ پلانے والی ماں، دودھ والی ماں وہ بھی حرام ہے، دودھ میں شریک ہونے والی بہن وہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر جو رشتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، سارے واضح ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جو دودھ والی بات ہے اس میں کافی اختلاف موجود ہے، آج بھی موجود ہے اختلاف۔ کچھ علماء، محدثین، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلق ذکر ہے کہ جو تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہاں پر مطلق دودھ پلانے کا حکم ہے، اب اس میں کوئی بھی قید نہیں۔ جو بچہ تھوڑا سا بھی دودھ اگر پی لے گا تو اس پر وہ حرام ہے، اور اس کی جو بہنیں ہوں گی دودھ میں شریک ہونے والی وہ ساری کی ساری حرام ہوں گی۔ لیکن کچھ صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں، اور دوسرے تابعین، تبع تابعین بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 یا 2 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، ہاں اگر 3 مرتبہ یا 3 سے زیادہ مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلائے گی تو اس وقت وہ حرام ہو جائے گی۔ اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ کے قائل ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ سے نیچے اگر دودھ پلایا ہے تو حرام نہیں ہوگا، اگر 5 مرتبہ سے اوپر ہے، 5، 6، 7، تو پھر یہ بچی یا ماں جو ہے یا اس کی بہنیں جو دودھ سے بننے والی ہیں یہ حرام ہوں گی، 5 سے پہلے یہ حرام نہیں ہوں گی۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ قرآن کے اندر ایک آیت تھی جس میں واضح طور پر یہ موجود تھا کہ 5 مرتبہ سے اگر کم ہوگا دودھ تو پھر وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو بھی رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے باپ ہو گیا، بھائی ہو گیا، یا چاچا ہو گیا، ماموں ہو گیا، یہ اب نسب کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے حرام ہو گئے۔ اسی طرح جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب دودھ کے لحاظ سے جو بھی بہن ہوگی یا جو بھی خالہ ہوگی اسی طرح یہ بھی ساتھ ساتھ حرام ہوتے جائیں گے۔ تو یہاں پر دودھ کا ذکر بھی موجود ہے، اور آگے سسرال کا ذکر موجود ہے۔ سسرال جو بیوی ہے اس کی جو ماں ہے یعنی کہ ساس ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ انسان کے 3 ماں باپ ہوتے ہیں، ایک تو اصلی جو ماں باپ ہے وہی ہے، اور دوسرا وہ جس نے اس کو بیٹی دی یعنی کہ ساس اور سسر یہ بھی ماں باپ ہے، اور تیسرا وہ ہے جو علم سکھاتا ہے یعنی کہ کوئی علم پڑھاتا ہے، استاد ہے یا استانی ہے، وہ بھی ماں باپ کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ تھیں لیکن اب پہلے سے ان کی اولاد موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، اب اگر حقوق زوجیت ادا ہو گئے تو حرام ہوں گی۔ اگر اس سے پہلے طلاق دے دیتا ہے انسان اپنی جو منکوحہ تھی اس کو تو پھر وہ حرام نہیں ہوں گی، جو چھوٹی بچیاں ہوں گی پھر وہ اس صورت میں حرام نہیں ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بیٹے کی گھر والی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے من اصلابکم، وہ اپنا ہی بیٹا ہو، اصلی بیٹا ہو، منہ بولا بیٹا نہیں، کیونکہ اگر اس میں منہ بولا بیٹا شامل ہو جائے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کل گزرا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کہہ کے بلاتے تھے، لیکن جب انہوں نے طلاق دی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا۔ تو یہاں پر اصلی بیٹے کی شرط ہے، اگر اصلی بیٹا ہے اس کی بیوی ہے تو وہ حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی پھر اس میں کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ 2 بہنیں آپس کے اندر ایک ہی ساتھ نہیں رکھی جا سکتی۔